ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح بخاری کتاب الایمان میں باب ہے فضل من استبرأ لدینہ، حدیث نمبر 52 ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشبہات لا يعلمها كثير من الناس، ان دونوں کے درمیان یعنی حلال و حرام کے درمیان کچھ مشکوک چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، پس جو ان امور سے بچا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت محفوظ کر لی۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو ان مشکوک چیزوں میں پڑ گیا، کراع یرعى حول الحما، جیسے کہ ایک چرواہا جو سرکاری چراگاہ کے ارد گرد اپنی بکریاں چراتا ہے، قریب ہے اس کے جانور اس چراگاہ میں گھس جائیں۔ الا وان لکل ملک حما، خبردار رہو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ الا ان حما اللہ فی ارضہ محارمہ، اور آگاہ رہو اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں اس کے محارم ہیں، یعنی وہ امور جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، جن سے روکا ہے۔ الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ لوتھڑا ٹھیک رہا تو پورا جسم ٹھیک رہے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور اگر یہ لوتھڑا خراب ہو گیا تو پھر پورا جسم خراب ہو جائے گا، اور یاد رکھو کہ یہ دل ہے۔ حدیث بڑی واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اہل ایمان کو حلال اختیار کرنے اور حرام اور مشکوک چیزوں سے بچنے کی ترغیب اور ترہیب فرمائی، اور اس کے لیے ایک عام فہم مثال بھی بیان کر دی کہ سرکاری چراگاہ ہوتی ہے جہاں حکومت کے بیت المال کے جانور چرتے ہیں، وہ جگہ عوام کے جانوروں کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چرواہا اپنے جانور سرکاری چراگاہ کے قریب قریب چرائے تو ڈر ہوتا ہے کہ جانور چرتے چرتے سرکاری چراگاہ میں داخل ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں اسے حکومت کی طرف سے سزا بھی مل سکتی ہے، اس کے کوئی جانور حکومت اپنے قبضے میں بھی لے سکتی ہے۔ بس اسی طرح جو شخص مشکوک چیزوں سے بچنے کی کوشش نہ کرے اور ایسے امور میں لاپرواہی کا شکار رہے، وہ حرام میں پڑ سکتا ہے، اور جب وہ حرام میں پڑے گا تو وہ اللہ کے ہاں سزا کا مستحق ہو سکتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا مرکز دل کو بتلایا، اور دل کی اصلاح ہی پورے جسم کی اصلاح، پورے جسم کی اصلاح کا دور و مدار دل کی اصلاح پر ہے، اور دل کے بگاڑ سے پورے جسم کا بگاڑ ہوتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں دل کی اصلاح پر پوری توجہ اور دھیان دینا اہل ایمان کے لیے لازمی ہے، خواہ وہ دل میں اٹھنے والے ایمان کے بارے میں وسوسے ہوں یا دل میں اٹھنے والے باطل خیالات و جذبات ہوں، جیسے حرص، طمع، لالچ، حسد، کینہ، بغض، عداوت، جلن، نفرت، گناہوں کی محبت اور ایسی تمام باطل چیزیں۔ مومن کو چاہیے کہ ان چیزوں کو دل سے نکال کر باہر پھینک دے۔ الحمدللہ قرآن و حدیث میں جہاں ایمان و عقائد سے متعلق احکام ہیں، اعمال سے متعلق احکام بھی ہیں، وہاں اعمال قلوب اور اصلاح قلب سے متعلق بھی احکامات موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے لے کر آج تک وارثان علم نبوت ہر ایک کی وضاحت کرتے چلے آئے ہیں۔ اب آئیے ڈاکٹر قادری صاحب کو دیکھیں کہ وہ اس حدیث کو لے کر جو کچھ کہتے ہیں اور بڑی تکرار کے ساتھ کہتے ہیں، وہ سارا کا سارا دکھانا مشکل بھی ہے، بے فائدہ بھی ہے۔ البتہ ان کے دروس کے مرتب نے جو کچھ لکھا اس کا اسکرین شاٹ ملاحظہ کر لیں اور دیکھ لیں۔ یہ ان کے ماہنامہ منہاج القرآن دسمبر 2006 کے شمارے میں شائع ہوا تھا۔ اس کے کم و بیش 17 منٹ کی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ ان میں سے چند باتوں کا جواب دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں تاکہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو اور عام مسلمانوں کی اصلاح ہو۔ تو سنیے قادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری اس کے بعد متصل اگلا باب دیکھیے کیسے جوڑتے ہیں، اور عقیدہ امام بخاری کا کیا ہے۔ جب حدیث احسان بیان کر لی تو ضرورت تھی، چونکہ سارا مدار احسان، اور احسان میں کیفیت ہے، احسان میں حالت ہے، احسان میں نہ قول ہے نہ عمل ہے، احسان حال قلب ہے، دل کا حال ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے امام بخاری اگلی حدیث نمبر 52 جس پر آج بند کر رہا ہوں مضمون،
حدیث نمبر 52 متصل لائے ہیں. متصل تو نہیں لائے امام بخاری رحمہ اللہ، یہ محض قادری صاحب کی عدم توجہ کا نتیجہ ہے. حالانکہ دعوے اتنے بڑے بڑے کہ کئی بار صحیح بخاری بالاستیعاب پڑھ چکے، اس طرح کے کئی دعوے انہوں نے کیے، لیکن حالت اتنی پتلی ہے کہ صحیح بخاری سامنے رکھی ہے اور دیکھ دیکھ کر اپنے خیال کے مطابق اس کی شرح فرما رہے ہیں، اور یہ تک معلوم نہیں کہ حدیث جبریل حدیث نمبر 50 ہے. پھر اس کے بعد اگلے باب کے تحت حدیث نمبر 52 بیان فرمائی، تو یہ حدیث جبریل کے متصل بات کیسے ہو گئی؟ اس دوران قادری صاحب نے یہ نقطہ بھی چھوڑا. اور احسان میں کیفیت ہے، احسان میں حالت ہے، احسان میں نہ قول ہے نہ عمل ہے، احسان حال قلب ہے، دل کا حال ہے. یہ حدیث بیان کر کے امام بخاری اگلی حدیث نمبر 52 جس پر آج بند کر رہا ہوں مضمون، حدیث نمبر 52 متصل لائے ہیں. یہ بھی ایک فضول اور لا یعنی بات ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا مطلب بیان فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو اس طرح اللہ کی عبادت کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر نہیں تو کم از کم اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ تصور دل میں پیدا ہو، عبادت میں یہ تصور قائم کرنا. اگر عمل نہیں تو اور کیا ہے؟ مزید سنیے قادری صاحب کیا فرماتے ہیں. اور ساری ترقی یہ اعمال ایمان کا مدار چونکہ قلب پر ہے، اگلی حدیث لائے ہیں کہ کوشش کرو کہ اسی دل کی اصلاح ہو جائے، ہو یا بھڑوا دل سمر جائے، ہو یا بھڑوا دل سمر جائے، ہو یا بھڑوا دل سمر جائے. واہ سبحان اللہ. درس بخاری کی سنجیدہ مجلس اور اصلاح قلب پر گفتگو اور زبان پر یہ بازاری لفظ، ہو یا بھڑوا دل سمر جائے. گر حمیم اللہ و ہمی مکتب کار طفلا تمام شد. حضرت یہ مجلس کون سی ہے؟ صحیح بخاری کی. اور آپ کی زبان کون سی ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین پہ قائم رکھے اور دین توحید کو پھیلانے والا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن.